الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى ويليو نكلد पहले सेट करके रखना चाहिए, चेक करके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. हज़रात गिरामी मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान मुक़द्दस की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत गुज़िश्ता जुमे में भी तिलावत की गई थी और आज भी इसी आयत की तिलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के सूरत के पहले आयत में जो सूरह बनी इसराइल है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़े की तरफ ज़हन नशी कराया
اور اس واقعے کا کی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی. تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی. اور اس آیت کا جو سب سے پہلا لفظ ہے سبحان، اس کی تفسیر آپ نے گزشتہ جمعے میں سن لیا کہ سبحان کہتے کسے ہیں. چنانچہ سبحان کی تفسیر تھوڑی وضاحت کے ساتھ اور میں بیان کر دوں. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات معراج پہ بلایا. تو پاک ہے وہ ذات. کس کی ذات پاک ہے بھائی؟ اللہ. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. معراج عطا فرمائی. اور دوسری تفسیر آپ نے سماعت فرمایا سبحان اسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی طاقت، ساری دنیا کی مخلوقات کی طاقت جہاں ختم ہو جائے، اس جگہ اگر کسی کی طاقت کا ظہور ہوتا ہے، اس جگہ اگر کسی کی طاقت کی افتتاح ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں سبحان. کہو بھائی سبحان اللہ. سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا. یونس نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. یہاں بھی سبحان کا لفظ آیا لیکن آیت کے بیچ میں ہے. سورت کے شروع میں پورے قرآن میں سبحان کا لفظ صرف اسی سورت سے شروع ہوتا ہے. فرمایا فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات
अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है भाई। जब मछली के पेट में चले गए, समंदर की गहराई का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, और फिर रात की अंधेरी, कितने अंधेरों में कैद हो गए। समंदर की गहराई, मछली का शिकम, और फिर रात की तारीकी का अंधेरा। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, जानते थे कि सारी दुनिया की ताकत, सारे साइंसदानों और टेक्नोलॉजी के माहिरीन यहाँ फेल हो जाएंगे। हमें इस कैद खाने से कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह के। बल्कि यहाँ ये तर्जमा होगा सिवाय सुबहान के। बस क्या थी कि अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई, फौरन दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से ये दुआ, ये कलिमात निकल गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ को बेआईनी ही कुरान करीम के अंदर ऐसे ही नाजिल फरमा दिया। फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। ए अल्लाह मैं बड़ा जालिम हूँ, जुल्म करने वाला हूँ अपने नफ्स के ऊपर। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, इस अंधेरी कोठरी के अंदर मुक़य्यद हो गया हूँ। अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, तेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं, तेरे सिवा मुसीबतों में काम आने वाला कोई नहीं। ए अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठा है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, इस कैद खाने से आज़ाद करना ये दुनिया में किसी मखलूक का काम नहीं। इस कैद खाने से आज़ाद करना ए अल्लाह तेरी ही ज़ात है। सुब्हानक, तू पाक है हर ऐब से। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। अपनी जो है एतराफ़ किया, एक पैगंबर जलीलुल कदर पैगंबर होते हुए अपने गुनाहों का या अपनी गलती का जो है उन्होंने फौरन इकरार किया। और ये दुआ उनकी ज़बान मुबारक से जारी हुआ मछली के पेट के अंदर, समंदर के तह के अंदर। और एक रिवायत में आता है कि समंदर के तह में जब मछली पहुंची तो वहाँ के कंकरी और वहाँ के ज़र्रात अल्लाह के जिक्र कर रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को याद आया और फौरन उनके ज़बान मुबारक से ये कलिमात जारी हुए। आज भी बड़े बड़े अल्लाह वालों ने लिखा है कि मुसीबतों में इंसान जब फंसा हुआ हो, परेशानियों से उलझा हुआ हो, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा हो, उस वक्त इन कलिमात का कसरत के साथ विर्द करे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کوئی شخص بیمار ہو اور بیماری کے حالت میں اگر اس کلمے کو اس نے کم از کم 3 مرتبہ پڑھا، ویسے تو کلمے کی کثرت کرتے رہنا چاہیے بیماری کے حالت میں، اور بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، لیکن آئے اگر 3 مرتبہ اس نے اس کلمے کو کہا بیماری کے حالت میں، اللہ نے اس کے مقدر میں اگر شفا لکھی ہے تو اسے ضرور شفا نصیب ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے مقدر میں موت لکھی ہے تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی بات ہے! ساری زندگی جو ہم محنت اور عبادت کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو یونس علیہ السلام نے یہی دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو سن لیا اور اس قید خانے سے آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں میرا نام نہ لیتا، سبحانک اللہم، سبحانک کا لفظ نہ لیتا، اپنی گناہوں کی معافی نہ مانگتا، فنادا فی الظلمات نہ کہتا، اللہ الہ الا انت نہ کہتا، انی کنت من الظالمین، اگر نہ کہتا میرا یونس، قرآن گواہ ہے، علماء کرام موجود ہیں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم یونس علیہ السلام کو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے، اللہ فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا سبحان کیسے کہتے ہیں؟ ہاں بھائی پتہ چلا نا سبحان کسے کہتے ہیں؟ وہاں کوئی سائنسداں اور کوئی عقل وہاں نہیں کام آ سکتی تھی، وہاں اللہ کی ذات کی طاقت، اللہ کی قدرت کام آ سکتی تھی، جسے اللہ کے پیغمبر نے اپنایا اور اللہ نے اس سے نجات دے دی۔ آگے جملہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام اس میرا نام نہ لیتا، میرا ذکر نہ کرتا، قیامت تک ہم اسی مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کو۔ تو یہاں بھی لفظ سبحان لایا اس لیے کہ میرے آقا کو، میرے محبوب کو کوئی لے جانے والا نہیں، نہ جبرائیل ساتھ ہے، نہ کوئی دوسری دنیا کی طاقت انہیں لے کر کے آ رہی ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں سبحان ہوں، میں اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کے معنی عربی کے اندر اسی معراج کو کہتے ہیں، ہم اردو میں معراج کہتے ہیں، عربی میں اسرا کہتے ہیں۔ اہل عرب اسرا جو ہے مکہ کے سفر سے لے کر کے اور بیت المقدس کے سفر سے لے کر کے آسمانوں تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں اور اسرا کہتے ہیں۔ اور ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے گیا اور وہاں سے پھر جو ہے معراج پہ لے کے گئے اللہ نے، اسے ہم معراج کہتے ہیں۔ لیکن معراج کے بنیادی طور پر 2 ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا یہ ہے کہ آپ حتیم سے جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، حاجی لوگ جانتے ہیں، اس حتیم پہ آپ سوئے ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، نہ نیند کی حالت میں تھے، نہ جاگے کی حالت میں تھے، غنودگی کی حالت میں تھے۔ اسی وقت جبرائیل امین آئے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ سارے انتظامات میرے محبوب کے لانے کا انتظام ہو چکا ہے،
میرا محبوب سو رہا ہے، میرا محبوب لیٹا ہوا ہے، میرا محبوب آرام کر رہا ہے، ذرا ان کی جو ہے ایسے مت اٹھانا کہ بے ادبی ہو جائے، اس طریقے سے انہیں نہ جگانا کہ میرے محبوب کی شان میں بے ادبی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص گہری نیند میں سویا ہوا ہو، نیند کی حالت میں ہو، اچانک اسے نہ اٹھایا جائے اور اچانک اسے نماز کی دعوت نہ دی جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، فوراً جاتے ہیں، جلدی میں اس کو ہلاتے ہیں، بھائی اٹھو اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ انکار کر دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اٹھانے کے آداب ہمیں اس آیت میں سکھا رہا ہے۔ آیت میں ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو کہا جاؤ اپنے سر کا جو تاج ہے، حالانکہ جبرائیل امین کا وہ مقام ہے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں میں جبرائیل امین کی قوت کے بارے میں ذو قوت عند ذی العرش مکین آیا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑا مضبوط فرشتہ ہے۔ اور کسی جگہ اللہ نے بے شمار تعریفیں کی ہے جبرائیل امین کی۔ وہ جبرائیل امین وہ ملائکہ سید الملائکہ ہے، تمام ملائکہ کے سردار ہیں، انہیں حکم دے رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ جائیے اور میرے محبوب کو اس انداز میں اٹھائیے کہ آپ اپنے سر کے تاج کو، وہ بھی رسول امین ہے۔ رسول امین کا لفظ قرآن کریم کے اندر جبرائیل امین کے بارے میں آیا ہے، وما صاحبكم بمجنون ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآہ بالافق الاعلی۔ میرے عزیز دوستو، بہرحال اس طرف نہیں جانا چاہتا، جبرائیل امین کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ اور میرے محبوب کے تلوے میں جا کر کے اپنے جو ہے تاج کو رگڑو تاکہ اس رگڑ سے آپ جاگ جائیں۔ جبرائیل امین آئے، بڑی ادب کے ساتھ آپ کے پیروں کو جنبش دی، حرکت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ اے میرے محبوب، اللہ رب العزت نے آپ کے سفر کا سارا انتظام کر دیا ہے، آپ تشریف لے چلے۔ اسرا کہتے ہیں رات کو، لیلہ رات کے سفر کو اسرا، رات کے وقت میں معراج عطا ہوئی۔ اسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت مسجد حرام سے اور بیت المقدس کا سفر کرایا۔ معراج حتیم سے لے کر کے بیت المقدس کا سفر براق سے ہوا۔ براق ایک گدھے سے بڑا جانور، خچر سے چھوٹا یعنی درمیانی قد کا جانور تھا، اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، اسی لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، برقہ یا برقہ عربی کے اندر آتا ہے، اس بجلی کو کہا جاتا ہے۔ بارش ہوتے وقت جب بجلی چمکتی ہے تو اس کو براق کہا جاتا ہے، اسے برقہ کہا جاتا ہے۔ برقہ ایسے تیز رفتار کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچے، انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچے، اس جانور کا ایک قدم وہاں تک ہوتا تھا۔ جنت سے وہ جانور لایا گیا تھا، براق پہ سوار کیا گیا۔ 45 دن کا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو سفر کیا کرتے تھے ملک شام کا، تو مکہ سے لے کر کے بیت المقدس کا جو سفر تھا وہ 45 دن میں پورا ہوتا تھا، گویا کہ 2000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ ہے۔ آج کل تو 2 گھنٹے میں بھی آدمی سفر کر لے گا، اگر مکہ سے کوئی بیت المقدس جانا چاہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے 2 گھنٹے میں چلا جائے گا۔ اس زمانے 45 دن کا سفر ایک ہی رات میں، رات کے کچھ حصے میں اللہ رب العزت نے طے کرایا اور براق کو وہاں باندھ دیا گیا۔ آج بھی بیت المقدس میں وہ جگہ موجود ہے جہاں براق باندھی گئی تھی۔ میرے عزیز دوستو، وہاں سے پھر آگے کا سفر شروع ہوا۔ بہرحال وقت نہیں ہے، اس
کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اس وقت یہ دو لفظ کا جو ہے تفسیر آپ نے سماعت فرمایا، ایک سبحان کسے کہتے ہیں، دوسرے اسرا کسے کہتے ہیں، یہاں سے لے کر کے قرآن کی زبانی بیت اللہ سے لے کر کے اور بیت المقدس کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آگے کا جو سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ وہاں سے آگے کے سفر میں براق استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہاں سے آگے کے سفر میں اللہ نے ایسا رف بنایا تھا، ایسی سیڑھی بنائی تھی جو عام طور سے میرے عزیز دوستو اصل کوئی چیز آخرت کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں جب بتائی جاتی ہے اس دنیا میں تو صرف وہ مثال دی جا سکتی ہے، وہ کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی، کوئی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ میرے عزیز دوستو اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، ایسے نبی کے ہم چاہنے والے ہیں جس نبی کا مقام اللہ کے نزدیک سدرۃ المنتہا سے بھی زیادہ اونچا ہے، ان کا مقام سدرۃ المنتہا سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنا بڑا امتی بنایا ہے، اتنے بڑے نبی کے امتی بنایا ہے۔ میرے عزیز دوستو اپنے مقام کو سمجھو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، اس میں ہم آ جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اس طریقے میں ہم آ جائیں، دنیا کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور ہمیں کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دوسری طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم محمد عربی کے چاہنے والے ہیں، ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں، ہم مر مٹنے والے ہیں، آقا کے لیے ساری دنیا مر مٹنے والی ہے، ہم بھی انہی کے امتی میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو میرے عزیز دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے اور ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے اسی میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔